السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس تعلق سے متعدد طریقے سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور ہر سال یہ مسئلہ اٹھتا ہے، پوچھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے۔ چونکہ گل منجن کے کرنے کی کئی صورتیں ہیں تو اس لیے مسئلہ تھوڑا سا الگ الگ ہے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ کس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں ویڈیو میں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اسے نیک کام سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں۔ دیکھیے، گل منجن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو گل منجن کو کرنے کے 3 طریقے ہمارے علم میں ہیں کہ لوگ 3 طرح سے گل منجن کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کھینی کھاتے ہیں تو کھینی کو یوں رگڑ کے اپنے ہونٹوں کے نیچے والے ہونٹ یا اوپر اس میں کہیں پر نہ کہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کھینی کو اس طرح کھاتے ہیں، تو گل منجن کرنے والے بھی کچھ گل کا استعمال اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ یوں اتنا سا چٹکی میں لے کر کے اس کو ہونٹ کے نیچے رکھ دیا یا اوپر رکھ دیا۔ تو ناظرین کرام، اس سلسلے میں فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مفتی عبد المنان صاحب کلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ کھینی کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں اور کھینی یعنی تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو گل منجن کے اس طرح استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ گل منجن کو یوں ڈال لیں ہاتھ میں اور پھر اس کو لے کر کے آپ دانتوں میں رگڑنے لگے۔ تو یہ جو پاؤڈر کی شکل کا گل منجن ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں اتنے باریک ذرات ہوتے ہیں کہ گل منجن کرنے والا جب گل کرتا ہے تو اس کے باریک ذرات اس کے حلق میں اتر جاتے ہیں، اس لیے اس صورت میں بھی روزہ کے ٹوٹنے کا امکان نہیں بلکہ یقین ہی ہو جاتا ہے کہ ہاں روزہ ٹوٹ گیا، چونکہ ذرات چلے ہی جاتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک صورت ہے جو گل منجن لوگ کرتے ہیں، وہ اسے ہاتھ میں لیا اور پھر بھگو کر کے اس کو تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا اور پھر اس کے بعد اسے آپ کرتے ہیں، دانتوں میں گھستے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے چونکہ اس میں ذرات کے اندر جانے کا قوی امکان نہیں ہوتا ہے، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے روزہ مکروہ تو ضرور ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ان تمام صورتوں میں روزہ کے نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے، وہ بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اب اگر ہم کہیں خلاصہ طور پر تو وہ یہ کہ بالاتفاق تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گل منجن کرنے سے روزہ مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک عام منجن ہے جس سے ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں، اس کو کرنے سے کراہت ثابت ہو جاتی ہے، تو گل منجن سے تو بدرجہ اولیٰ کراہت ثابت ہوگی، کیونکہ گل منجن سے کوئی دانتوں کی صفائی نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک عادت ہوتی ہے جو آدمی کو، جیسے کسی کو کھینی کھانے کی، کسی کو بیڑی پینے کی، کسی کو کچھ کرنے کی، کوئی ایک نشہ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے لوگ گل منجن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں صفائی مقصود نہیں ہے، اس لیے گل منجن سے روزہ کے مکروہ ہونے کا تو حکم لگے گا ہی، لیکن ہم نے جو پہلی 2 صورتیں بتائی ہے، ان 2 صورتوں میں روزہ کے ٹوٹنے کا حکم لگ جائے گا، اور آخری صورت ہے جہاں پر روزہ کے ٹوٹنے کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، لیکن مکروہ ضرور، کیونکہ ہر وہ عمل جس سے روزہ خطرے میں پڑ جائے فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اور آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، کھانا پینا، اچھی اچھی غذائیں سب تیاگ دیتے ہیں روزے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ایک چھوٹا سا یہ گل منجن، وہ بھی جو آپ کے صحت کے لیے ہانی کارک ہے، اسے چھوڑنے میں کیا دقت ہے؟ روزہ رکھنے سے آدمی صحت مند ہوتا ہے، چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، اور ہم خالی پیٹ خالی دماغ میں گل منجن کریں گے تو ایسی صورت میں وہ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت نقاہت پیدا کر دے گی، ہم کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے بچیں اس سے، اپنی عبادت کو بھی بچائیں اور اپنی صحت کو بھی بچائیں۔ یہ ہمارا آپ سے یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے، آپ اس پر ضرور عمل کریں، عبادت بچائیں، روزے کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔